تو 700 کے قریب مقامات ہیں قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے، مگر اللہ چاہتے تو 700 آیات میں سے 7 آیتوں میں نماز کا طریقہ نہ بتا دیتے۔ اگر اللہ چاہتے تو 700 میں سے چلو زیادہ آیتیں 70 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ بتا دیتے تو بتائیں امت میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا؟ نہیں نا، لیکن اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا۔ کہاں بھیجا؟ کہا کہ میرا محبوب بیٹھا ہے نا، بس اس نے کہا کہ نماز قائم کر لو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لو۔ مولا کیسے کریں؟ کہا کہ میرے مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ تو صحابہ چل کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ نماز ادا کیسے کرنی ہے؟ تو میرے حبیب نے بھی کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں بتایا، میرے حبیب نے جواب میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے ادا کر لینا۔ تو کبھی میرے حبیب نے رفع یدین کیا؟ اللہ اکبر، کیا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حبیب علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا، لیکن امت کو ہم پوری بات تو نہیں بتاتے نا، ہم آدھی بات بتاتے ہیں، ہم وہ بات بتاتے ہیں جو ہمارے مسلک سے ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو ہمارا سیکٹ بتائے گا، ہم سیکٹ والی بات پوری بات نہیں بتاتے۔ اگر پوری بات اگر امت کو پتہ چل جائے تو پھر انہیں آپس میں ٹکرائیں گے کیسے؟ اللہ اکبر، تو میرے حبیب نے رفع یدین کیا تو وہ ادا بن گئی میرے محبوب کی۔ تو پھر اگر پیچھے والوں نے بھی ویسے کیا تو نماز بن گئی۔ پھر میرے حبیب نے رفع یدین چھوڑ دیا تو اب یہ بھی میرے محبوب کی ادا بن گئی۔ اب جب چھوڑا تو نماز میں رفع یدین چھوڑنا یہ ادا بن گئی۔ میرے حبیب نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اللہ اکبر، مگر ہم کیوں بتائیں؟ ہم بتائیں تو پھر ہماری دکانداری پہ اثر پڑتا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت، امام شافعی کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت، اور امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے وہ بھی اہل سنت، چاروں اماموں کو ماننے والے اہل سنت، اور ان میں سے امام مالک کے ماننے والے مالکی وہ آج بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی تو اہل سنت ہیں، مگر ہم یہ بات نہیں بتائیں۔ اس لیے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں جب وہاں جا کر وہ دیگر حضور علیہ السلام کی اداؤں پر عمل ہوتا دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، ہم تو اور طرح سے پڑھتے تھے نماز، یہاں اور طرح سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہاں سے واپس آ کر وہ پھر اپنے بنیادی عقائد کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ہم نے پہلے آگاہ ہی نہیں کیا تھا کہ وہ بھی آقا کی ادائیں ہیں، یہ بھی آقا کی ادائیں ہیں، مگر ساری بات عقیدے میں چھپی ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی سی بات، اتنی سی بات۔ اس لیے میرے آقا سے جب پوچھا گیا تو میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ یوں پڑھنا کہ یوں پڑھنا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سبحان اللہ، اب اللہ کا بھی انداز دیکھیں، کتنا محبت بھرا انداز تھا، اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری بارگاہ میں یوں آ کر عبادت کرنا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ میرے محبوب کو تکتے رہنا، جیسے جیسے میرا محبوب کرتا چلا جائے تو پھر عبادت ہوتی جائے گی، جیسے جیسے محبوب کھڑا ہوا قیام بن گیا، محبوب جھکا رکوع بن گیا، محبوب نے سر کو زمین پہ جس انداز سے رکھا سجود ہو گئے، محبوب نے جو کلمات اس میں بولے ہمارے لیے وہ ثنا بنی۔ قرآن کے جس حصے کو مستقلاً پڑھا سورہ فاتحہ، پھر قرآن کا حصہ آگے تلاوت قرات ہو گئی، پھر جھک گئے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی تعریف کی، ہمارے لیے سنت بن گئی۔ سبحان ربی العظیم
सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। कितने खूबसूरत। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ फरमाने लगे। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहे कमा तुहिब्बु व तरदा। सुभान अल्लाह। ये दुआ पढ़ी और बाद रिवायात में दीगर दुआएं भी हैं। फिर सजदे में चले गए, हाय, फिर मौला की तारीफ की। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सुभान अल्लाह। सुभान। फिर उठकर बैठे, फिर दुआ मांगने लगे। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी वजबुरनी। और कई दीगर रिवायात में दीगर तुर्क से और अल्फाज भी मिलते हैं। मेरे हबीब वहां बैठकर मौला से राब्ता करने लगे। अल्लाहु अकबर। मौला मुझे बख्श देना। असल में तो उम्मत को बता रहे थे ना, बख्शिश का ये तरीका है। ये दुआएं कबूल करवाना चाहते हो तो नमाज में कितने खास मकाम आते हैं और हमें कहा जाता है वहां खामोश बैठते हैं। अल्लाहु अकबर। क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो ये मुस्तहब है, बेहतर है। नहीं पढ़ेंगे तो नमाज तो हो रही है, क्योंकि मेरे हबीब तो बस बैठे थे ना, बस आप बैठ भी गए तो इबादत हो गई। क्योंकि नमाज तो महबूब की अदाओं का नाम जो है, सल्लू कमा रहे तो मुनी सुसल्ली। मगर देखें तो सही, अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, मुझ पे रहम फरमा, वरफ़ानी, मुझे बुलंदियां अता फरमा, वरज़ुक़नी, मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा। कितने खूबसूरत कलिमात, कितनी खूबसूरत लाइन्स। फिर मेरे हबीब उठे और फिर दोबारा सजदे में चले गए, फिर बोलने लगे सुभान रब्बियल आला। अच्छा, फिर ये भी याद रखें, हबीब सजदा मुख्तसर करें, वो भी बंदगी, अल्लाह की इबादत, वो भी मेरे मुस्तफा की अदा, वो भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत बन गई। और अगर उसी सजदे में कंधे पे हुसैन आ जाए और सुभान रब्बियल आला बढ़ाते 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 चले जाएं, तो फिर अब किसी ने ये सवाल नहीं किया 3 बार पढ़ना था, 5 बार पढ़ना था, 7 बार पढ़ना था, बस 7 बार पढ़ना था, 7 से ज्यादा नहीं पढ़ना था। नहीं नहीं, अरे इबादत तो बन मुस्तफा के कदमों से रही है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सुभान अल्लाह। यहाँ एक और बात, बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम एक दूसरे को उनका तरीका नमाज जब किसी का देखते हैं, अगर हमारा ध्यान ये चला जाए कि ये जो हाथ खोल कर पढ़ रहा है, ये भी तो मेरे महबूब की किसी अदा पे अमल कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अगर हमारा ध्यान यहाँ चला जाए कि ये जो रफा यदैन कर रहा है, कभी मेरे महबूब ने भी तो रफा यदैन किया था ना, कभी मेरे महबूब ने भी तो यहाँ सीने पे हाथ बांधा था ना, फिर मेरे महबूब ने नाफ पर हाथ बांधा और एंड तक वहां बांधा, फिर रफा यदैन छोड़ दिया। ये भी मेरे महबूब किया था, वो भी मेरे महबूब किया था, वो भी मेरे महबूब किया था। चलो क्या हुआ, हमारी रिसर्च वो है कि जहां दीन मुकम्मल हो रहा था और मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जो अदाएं थी, जो रब के करीब से करीब तर कर रही थी, हम उस पे अमल कर रहे हैं। मगर कभी तो मेरे मुस्तफा ने वो अदा भी अदा की थी और वो बंदा उस अदा पे चलो अमल कर रहा है तो मुस्तफा की अदा। तो बताएं हमारे जहन में सख्ती आएगी उसके बारे में या नरमी आएगी? नरमी। और अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे के बारे में नरमी आए ना, तो जो जो बात आपको हदीस से पता चल जाए कि मेरे मुस्तफा ने कभी उस पे अमल किया था, तो कभी रात को 2 रकात की नियत करना, घर में 2 रकात नमाज की नियत करना, और पता चले कि हुजूर ने हाथ खोल के पढ़े थे तो जिंदगी में एक बार पढ़ लें। अल्लाहु अकबर। और पता चले कि मेरे हबीब ने कभी रफा यदैन भी कर करके नमाज पढ़ी थी, घर में रात को 2 रकात पढ़ लें। और पता चले कि सीने पे हाथ रखे थे तो एक बार 2 रकात ऐसे भी पढ़ ले नमाज के कि जिसमें वहां हाथ रख लें। और फिर बाकी आप जिस भी फिक्र से हैं, जिसे फॉलो करते हैं, फिर सारी जिंदगी उस पे गुजारें। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जिंदगी में एक बार आपने वो भी काम किया होगा ना, जब उस तरह कोई काम करता हुआ दिखाई देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपका ध्यान ये जाएगा कि मेरे महबूब मुस्तफा ने भी तो कभी ये काम किया था। वो जो कर रहे हैं वो क्या खुद अपनी मर्जी से, अपने
انداز سے گھڑ کے کر رہے ہیں. بھئی تحقیق کا فرق ہے نا, ریسرچ کا فرق ہے نا. تو سب کی ریسرچ کا احترام کیجئے, آپ عمل اس پہ کیجئے جہاں آپ کا دل لگتا ہے, عمل اس پہ کیجئے جہاں دل لگتا ہے. مگر یہ تو مان لیجئے کہ ساری ہیں میرے محبوب کی ادائیں, ہیں تو میرے محبوب کی ادائیں. تو بتائیں نفرت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ کم ہوگی. دوسروں کے بارے میں نرمی آئے گی یا سختی آئے گی؟ نرمی آئے گی. امت جڑے گی یا تقسیم ہوگی؟ امت جڑے گی یا ٹوٹے گی؟ امت جڑے گی کٹھی ہوگی یا جدا ہوگی؟ اور میرے حبیب کس لیے آئے تھے؟ امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے کہ توڑنے کے لیے آئے تھے؟ تو پھر جوڑنے والے کام نہیں کرتے. علامہ صاحب تو حضور تشریف اس لیے رہے, اور پھر حضور نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھا, ایک طبقے کے دل میں ڈال دیا کہ تم بس اسی ادا پر چلتے رہے. رفع یدین کیا تھا, ایک طبقے کے دل میں ڈال دیا کہ تم بس اسی ادا پر چلتے رہے. کبھی حضور نے اپنے پہ ہاتھ رکھا تھا, ایک طبقے کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی, تم بس اسی پہ عمل کرنا. اور پھر جب حضور نے زیادہ وقت اپنی زندگی کا ہاتھ کھولنا بند کر دیا, سینے پہ رکھنا بھی بند کر دیا, اب یہاں ناف پہ رکھا اور دوبارہ سے رفع یدین میں نہیں کیا, اور وہاں سکون پاتے رہے حتیٰ کہ وصال مبارک ہو گیا. تو امت کے ایک بڑے طبقے کے دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا تم اس پر عمل کرو, اس پر عمل کرنا. اب ہوا کیا, اب جب مولا دیکھتا ہے نیچے اپنی مخلوق کو, اس میں سے چنی ہوئی مخلوق ایمان والے, اب جب مسلمانوں کو, مومنوں کو, ایمان والوں کو دیکھتا ہے تو ایک ہی وقت میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی ساری ادائیں جو زندگی میں ایک بار بھی میرے محبوب نے ادا کی تھی ساری زندہ ہیں. کبھی ہاتھ کھولا تھا تو ایک طبقہ ہاتھ کھول کر اس کی عبادت کر رہا ہے, کبھی رفع یدین کیا تھا وہ طبقہ بھی کر رہا ہے, اور آقا نے رفع یدین نہ کیا اور ناف پر ہاتھ باندھ کر وصال مبارک تک نماز ادا کی تھی تو وہ بھی طبقہ. تو میرے محبوب کی کوئی ادا جو میرے حبیب نے اپنی زندگی میں ادا کی تھی خدا نے اسے مٹنے نہیں دیا, اسے مٹنے نہیں دیا, محو نہیں ہونے دیا, یاداشتوں سے نکلنے نہیں دیا. کہا جیسے میں اپنے محبوب کی ساری اداؤں کو محبوب رکھتا ہوں تو میں نیچے مخلوق میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہر وقت میرے محبوب کی ادا ہوتی رہے قضا. تو یہ تو محبت کے بامی عروج تھا, یہ تو محبت کا بامی عروج تھا. ہم اس پہ جگڑتے رہے. احترام سب کا کریں, کسی بھی سکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں, کسی سیکٹ کے, کسی احترام سب کا کریں, سب سے دعائیں مانگیں, اور جہاں دل مانتا ہے عمل مانتا ہے. مگر باقیوں کو دیکھیں اس نظر سے کہ وہ بھی میرے محبوب کی کسی نہ کسی ادا پہ عمل کر, اگرچہ حضور نے وہ ادا چھوڑ دی تھی, چلو تھی تو میرے محبوب کی, تھی تو میرے محبوب کی ادا, بس اتنا تو ذہن میں رکھ لیں. اسے سپیس دے دیں, علامہ انہیں گیپ دے دیں, تھوڑا سا انہیں آگے نکل لیں, ٹکرانا لازم ہے. سمجھانے کا انداز ہمیں بدلنا چاہیے. پہلے ہم انہیں ملیں, قریب کریں, جب وہ قریب بیٹھیں گے محبت سے ہم پیش آئیں گے تو پھر اپنی بات بھی ان تک پہنچا پائیں گے. جب ہم قریب ہی نہیں آنے دیتے, جب پہلے گالی دیں گے, جب انہیں برا بھلا کہیں گے تو بتائیں وہ ہمارے قریب ہی نہیں آئیں گے تو دعوت کیسے دیں گے, انہیں دین کیسے سکھائیں گے, اسلام کیسے سکھائیں گے. اگر ہم بیلوں پر رہے, نعروں پر رہے اور گالیوں پر رہے اور برا بھلا کہتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ علامہ صاحب تو حضور تشریف اس لیے رہے, اور پھر کیا ہمارے ذہن میں یہ بات نہ رہی, اللہ کا یہ حکم نہ رہا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو, تفرقے میں نہ پڑو. تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں میں نے تو تمہیں منع کیا تھا تفرقے میں نہیں پڑھنا, تم تفرقے میں پڑھ گئے؟ تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ اور وَلَا تَفَرَّقُوا کا ایک معنی یہ بھی ہے تفریق نہ کرو, مائنس نہ کرو, دین سے نکالو نہیں. میرے حبیب علیہ السلام کی پوری زندگی کی محنت, اہل بیت اطہار کی پوری زندگی کی محنت, صحابہ کرام کی پوری زندگی کی محنت,
لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرتے تھے.